اگر آپ نارسسسٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ ضرور محسوس کریں گے۔ میں ہوں ہارون اکرام، ریلیشن شپ اینڈ مینٹل ویلنس کوچ، اور میں اپنے سالوں کے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نارسسسٹ کے پارٹنر ہیں، آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی نارسسسٹ انسان ہے، تو یہ کچھ باتیں آپ نے ضرور ان کے ساتھ محسوس کی ہوگی۔ پہلی بات، گلٹ۔ نارسسسٹ انسان غلطی خود کرے گا، سارا الزام آپ پہ ڈال دے گا، آپ گلٹ میں زندگی جئیں گے، آپ کو لگے گا آپ کا ذہن فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا، آپ کو لگے گا کہ آپ گھبرائے ہوئے، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کے فیصلے لینے پہلے ان سے پوچھیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنا آپ کو مینیپولیٹ کیا ہوگا، اتنا آپ کو ڈرایا ہوگا، اتنا آپ کو انہوں نے نیچے رکھا ہوگا کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی اور فیصلہ لینے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو نارسسسٹ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ گلٹ ٹرپ میں ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ساری غلطی میری ہے، سارا قصور میرا ہے، سارا کیا کرا میرا ہے، اور پتہ نہیں یہ میرے سے خوش ہو جائے۔ حالانکہ کام بھی وہ کریں گے، حرکتیں بھی وہ کریں گے، تانے بھی آپ کو ماریں گے، زہریلی باتیں بھی آپ کے ساتھ کریں گے، اور نارسسسٹ آپ کو یہ شو کرا دے گا کہ میں تو پاک دامن ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، ساری غلطی تمہاری، سارا قصور تمہارا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ساری کی ساری قصور اور تمام کی تمام غلطیاں آپ کی، اور آپ مان جائیں گے، اور یقین مانیں آپ مان بھی جائیں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ریجیکٹڈ۔ نارسسسٹ آپ کی کبھی تعریف نہیں کرتے۔ نارسسسٹ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھ لیں کہ آپ کی ہر کوشش، آپ کی ہر محنت، آپ کے ہر کام کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ آپ ان کے لیے پہاڑ توڑ لیں، وہ کہیں گے اس میں کیا کیا ہے۔ آپ ان کے لیے مر جائیں، مٹ جائے، برباد ہو جائے، انہوں نے کہنا یار اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ آپ انہیں کہیں تم مجھ جیسا پیار تم سے کوئی نہیں کر سکتا۔ نارسسسٹ کو بولیں، وہ کہے گا پیار تو میں خود ہی کرا لوں گا، پیار کا کیا، پیار تو ہو ہی جاتا ہے، میں نے تو تمہیں نہیں نہ کہا تھا، تم نے کیا نا پیار، تو دوبارہ بھی ہو جائے گا۔ ہر نارسسسٹ انسان آپ کو اس طرح سے بولے گا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، ہر نارسسسٹ کے ساتھ آپ سیڈ رہتے ہیں، آپ مایوس رہتے ہیں، آپ نا امید رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھنس چکے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سانسیں لینے کے لیے بھی نا ان کے محتاج ہے، کیونکہ نارسسسٹ انسان آپ کو یہ محسوس کروا دیتا ہے کہ تو نے اگر میرے ساتھ رہنا تو ساری خوشی، ساری کامیابی، سارا نام، سب کچھ میرا ہے، اور تجھے ملے گی صرف ناکامی۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، یہ پبلک میں اس طرح شو کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ فرشتہ نما ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان پرسن آپ ان کے ساتھ جب ہوتے ہیں، جب آپ ان کے میاں ہوتے ہیں، جب آپ ان کی بیگم ہوتے ہیں، تو آپ کو اللہ کو پتہ جاتا ہے کہ یار ان سے زیادہ برا، ان سے زیادہ منفی، ان سے زیادہ یہ بدکار انسان کوئی نہیں ہے۔ فورتھ پوائنٹ، سیلف بریم۔ ہر نارسسسٹ کے ساتھ آپ اس طرح سے محسوس کریں گے ساری غلطی میری ہے، سارا قصور میرا ہے، آپ تو ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن کی نا نارسسسٹ لوگ پروگرامنگ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ ہر اچھی باتیں ان کے ذمہ ڈال دیتے ہیں، بری باتیں آپ اپنے ذمہ ڈال دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یار بس کسی طرح سے یہ لوٹ آئے۔ یہ آپ کو اتنی زہریلی باتیں کریں گے، آپ کی ماں کو گالیاں نکالیں گے، آپ کے باپ کو گالیاں نکالیں گے، آپ کے بہن بھائیوں کو برا بھلا بولیں گے، آپ کے یہ سمجھے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، ہر کسی کو بیچ میں لے کر آئیں گے، ہر کسی کو ذلیل کریں گے، اور اینڈ پہ آپ ہی ان سے معافی مانگیں گے۔ حد درجے کی بات یہ کہ آپ ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ساری کی ساری غلطی جو ہے نا وہ میری ہے، میں نے ہی انہیں ہرٹ کیا ہے، کاش میں نے تھوڑی اور کوشش کی ہوتی، کاش میں نے تھوڑا سا اور پیسہ کما لیا ہوتا، کاش میں نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہوتا، کاش میں نے اسے ناراض نہ کیا ہوتا تو آج ہم ایک ہوتے۔ آپ ساری ذلالت، ساری رسوائی، سارا کچھ بھول کے پھر منانے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور یہ پھر آپ کو ڈور میٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں، آپ پہ چڑھ کے یہ آگے نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں آپ کو کچلتے ہیں، مسلتے ہیں، پھر آپ کو تانا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور وہ نکل جاتے ہیں آگے۔ پانچواں پوائنٹ ہے، آپ ہر نارسسسٹ کے ساتھ غصے میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے تو اس کے لیے اتنی ایفرٹ کی، اتنا کام کیا، آپ صبح 6 بجے اٹھے، اس کے سارے کام کیے، آپ رات کو اٹھے، اس کے سارے کام کیے، آپ نے دن رات اس کے لیے ایک کر دی، اور اس نے آپ کو کریڈٹ تو چھوڑے، اس نے آپ کو ایک تھینک یو بھی نہیں بولا، اور آپ اتنے پریشان ہیں کہ آپ اب غصے میں ہیں۔ آپ کہتے ہو یار یہ میرے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہر انسان میں تھوڑی بہت سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اب آپ غصے میں ہیں،
اور جب وہ غصے میں آتے ہیں، اب غصے میں نہیں آتے، اب ضد میں آتے ہیں، اور جب ضدی بچہ بن کے، ڈیسپریٹ بن کے، ڈیسپو بن کے جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ چیز کرتے ہیں، ان شارٹ آپ پیار کی بھیک مانگتے ہیں ہر نارسسسٹ انسان سے. نارسسسٹ انسان آپ کو پکڑا نہیں جاتا، وہ کہتا ہے دفع ہو دفع ہو، اب آپ پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ کو کہتا ہے دفع ہو دفع ہو، پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نارسسسٹ انسان ایسے ہی کرتے ہیں، وہ مینوپلیٹ کرتے ہیں آپ کو، وہ آپ کو برے طریقے سے آپ کا ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، وہ ہر اس طرح کی گفتگو آپ کے ساتھ کرے گا جس سے آپ مایوس ہوں گے، جس سے آپ ناکام محسوس کریں گے، جس سے آپ کے اندر ایک انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہوگا. آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے اس کی زندگی کے ساتھ کیا کر دیا، پتہ نہیں میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کر دیا. آپ اپنے وجود پہ ہی لانتیں بھیجو گے. آپ کو لگے گا یار یہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہی ہے چچا. آپ اس طرح کی باتیں اپنے آپ سے کریں گے. یقین مانیں میں نے ایسے ایسے کیسز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 4 5 سیشن میں انہیں یقین دلانے میں لگ جاتا ہوں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم بے قصور ہو. پھر لکھواتا ہوں ان کو، پھر سمجھاتا ہوں. جو میرے پاس 1-to-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشنز میں آتے ہیں، میں باقاعدہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ ایک میپ بنا کے دیتا ہوں، ان کو ورک شیٹ پہ کام کرواتا ہوں کہ یار لکھو. تو الٹیمیٹ جا کے ان کے ذہن میں آ جاتی بات کہ یار ہاں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے. اب آپ نے اس سے نکلنا کیسے ہے؟ اب کوئی نارسسسٹ انسان آپ کے ساتھ رہ رہا ہے جو کہ آپ کو برا محسوس کروا رہا ہے. یہ میں میاں بیوی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یہ میں اس رشتے کی بات کر رہا ہوں جو کہ کالج، یونیورسٹی یا اس طرح کی جگہوں پہ بن جاتا ہے، یا کوئی بھی ایسا رشتہ جہاں پہ بات شادی کے پہلے والا پورشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کوئی انسان نارسسسٹ آپ کی زندگی میں آ گیا اور آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ اس کے ساتھ برا محسوس کر رہے. دیکھیں برا جو ہوگا نا وہ آپ کی باڈی محسوس کرا دے گی آپ کو زیادہ دور جانے کی بات رہی ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا آپ لائٹ محسوس کریں گے. ہر نارسسسٹ انسان کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے آپ خود کو کم ظرف محسوس کریں گے. آپ نارسسسٹ کے ساتھ چلیں گے آپ کو لگے گا کہ آپ کا کانفیڈنس انہوں نے کھینچ لیا ہے. آپ نارسسسٹ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آپ کو لگے گا دنیا میں سب سے زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب انسان ہی آپ ہے. یہ نارسسسٹ کی خصوصیات ہے. وہ جہاں بیٹھے گا نا اس نے صرف اپنی مارنی ہے، اس نے صرف اپنا ہی، اس نے کہنا ہے میری تعریف کرتے رہو. اس نے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس نے ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سے؟ پہلا پوائنٹ، نو کانٹیکٹ رول یا بلاک. دیکھیں نارسسسٹ کو اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیگم نہیں ہے تو میں یہی کہوں گا چھوڑ دیں، بھاگ جائیں، دبکی لگا دیں، آپ بہت خوش رہیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ انسان ٹاکسک ہے، کنٹرولنگ ہے، آپ کی پاور نہیں بنتا، آپ کو اسٹرینتھ نہیں دیتا، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کو گالیاں نکالتا ہے، آپ کے والدین کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، ان کو گالیاں نکالتا ہے، تو آپ بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، نکل جائیں، بہتر رہ جائے گی. ٹھیک ہے. وگرنہ اگر آپ کی جو ہے وہ شوہر یا میاں بیوی والا تعلق ہے تو آپ مجھ سے 1-to-1 آن لائن کاؤنسلنگ لیں. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ الٹیمیٹ جا کے میرے پاس لوگ تب آتے ہیں جب آخری سٹیج بھی پار ہو چکی ہوتی ہے. تو اگر آپ کا رشتہ مڈ میں ہے یا آپ ڈیورس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ مجھ سے ایک دفعہ رابطہ کریں. میں آپ کو رائٹ ڈائریکشن دکھاؤں گا. انشاءاللہ ہم مل کے آپ کا جو ہوگا نا وہ اس میں مدد کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ، ہر نارسسسٹ ریلیشن شپ میں آپ کو یہ چیز ماننا، تسلیم کرنا ضرورت ہے کہ اب ختم ہو چکا ہے. نارسسسٹ لوگوں کے ساتھ اگر آپ ختم کر چکے ہیں آپ کامیاب ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو یقین مانیں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ میری کو راؤنڈ والے جھولے میں بیٹھے ہیں اور اسی میں بیٹھے رہیں گے. کیونکہ آپ کو آپ وہ رشتے کی ختم ہونے کو اس میں مان ہی نہیں کہ رشتہ ختم ہو چکا ہے. جب تک آپ نہیں مانیں گے، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے، جب تک آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ کا ریلیشن ختم ہو چکا ہے، تب تک آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو یہ مان لے وہ دھوکہ دے چکا ہے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ نے آپ کی زندگی خراب کر دی ہے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ آپ کو دھوکہ دے چکا ہے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ کے ساتھ آپ خوش نہیں تھے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ نے آپ کی صلاحیتیں آپ سے چھینی ہے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ کے ساتھ آپ کبھی ریلیکس محسوس نہیں کرتے تھے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ کے ساتھ آپ
لو کانفیڈنس کے ساتھ جیتے تھے. یہ مان لے کہ نارسسسٹ آپ کو کنٹرول کرتا تھا. یہ مان لے کہ نارسسسٹ نے آپ کی کبھی تعریف نہیں کی. یہ مان لے کہ نارسسسٹ آپ کے لیے سب سے برا ترین انسان تھا. یہ مان لے کہ نارسسسٹ انسان دنیا کا سب سے برا انسان تھا, کیونکہ اس نے ایک چیز آپ سے چھینی ہے, وہ آپ کی امید ہے, وہ آپ کا یقین ہے, وہ آپ کی کامیابی ہے, وہ آپ کی گروتھ ہے. کیونکہ اس نے اتنی تنقید کی کہ آپ کے اندر کی کریٹیوٹی نکل ہی نہیں پائی. آپ فیصلہ لینے سے ڈر رہے ہیں اس ٹائم پہ, آپ سے نہیں لیا جا رہا. تو یہ جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے تب تک یا آپ اس کے لوٹ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یقین مانیں, آپ کا اپنا دماغ ہے. آپ خیالی پلاؤ بنائیں یا خیالی بریانی یا خیالی زردہ, وہ بنے گا آپ کے دماغ میں ہی. آپ جس مرضی جھولے پہ بیٹھ جائے, وہ گھوم کے پھر آپ کو ادھر ہی آئے گا. تو تسلیم کر لے, ختم ہو چکا اور اب موو آن کریں. 4th پوائنٹ, بلڈ یور سپورٹ سسٹم. دیکھیں, ہر نارسسسٹ کے ساتھ آپ اکیلے نہیں لڑ سکتے. اگر آپ کو میری ضرورت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی کاؤنسلنگ کروں, میں آپ کو بتاؤں, سمجھاؤں, آپ کا دکھ سنوں, تو پروفائل میں دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-to-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کریں. میں آپ کی بات سنوں گا اور آپ کو انشاءاللہ بہترین مشورہ دوں گا, جس سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی. اگر آپ میرے پاس نہیں آ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے والدین کے پاس جائے, ان سے بات کریں کہ آیا اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ آپ کی سپورٹ کریں گے, کیونکہ والدین رشتوں کو جوڑتے ہیں, نہ کہ توڑتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کے پاس جا سکتے ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھے, ان سے بات کریں, وہ آپ کے رشتے کو جوڑتے ہیں, سنبھالتے ہیں. آپ اپنے دوست کے پاس جائیں, اگر وہ واقعی میں آپ کا دوست ہوگا تو آپ کے رشتے کو جوڑے گا, آپ کے رشتے کو سمجھے گا, آپ کو سمجھائے گا کہ یار کچھ نہیں ہوتا, کبھی کبھی جھک بھی جانا چاہیے, اللہ جھکے ہوئے درختوں پہ ہی پھل لگاتا ہے. تو آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ نارسسسٹ جو ہوتا ہے اس کا باپ بھی نارسسسٹ ہوتا ہے, اس کی ماں بھی نارسسسٹ ہوتی ہے. تو یہ کنبہ ہوتا ہے نارسسزم کا, تو اس سے آپ اکیلے فائٹ نہیں کر سکتے. لاسٹ پوائنٹ, ہر نارسسسٹ سے لڑنے کے لیے آپ کو اللہ کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے, وہ مالک کل ہے. اللہ چاہے تو ہر انسان کے دل میں ہمدردی پیدا کر سکتا ہے, ہر انسان کے دل میں اللہ سکون پیدا کر سکتا ہے, آسانی پیدا کر سکتا ہے. اللہ کے قریب ہو جائے. اس سے نارسسسٹ اگر آپ کا پارٹنر ہے تو اس سے امیدیں توقع کم رکھ لیں اور اللہ کے قریب ہو جائے, کیونکہ الٹیمیٹ جا کے اللہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. اور اگر آپ اللہ کے قریب ہوگے تو بندے تو کوئی شے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو نماز پڑھیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کو اپنا دکھ سنائیں, اللہ آپ کے دل میں صبر پیدا کرے گا اور استقامت سے اس رشتے کو انجام تک اللہ ہی پہنچائے گا. آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کائنڈلی کمنٹ میں مجھے بتائیں, اور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو, تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.